حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے؟ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دعا اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو
شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا، وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے۔ تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے، دعا خود عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس سے جھولی پھیلاؤ۔ کبھی کبھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب جمعۃ المبارک یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے 2 لمحے اور کھڑا ہونے کا، لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بے چینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے
کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں، اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں، دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا، اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے اوپر اتر گئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، باقی اعضائے بدنیاں کا بھی ہے۔ پیٹ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھیں ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آپ کو ماہ صیام میں روزہ رکھا ہے، کوئی آب زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے، جناب یہ مکہ المکرمہ سے لے کے آیا ہوں، ابھی عمرے سے آیا ہوں، آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں، لیکن اب نہیں لے سکتا کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کو کھجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں ہیں، اور یہ بالکل خالص مدینے کی سرزمین میں اگی ہیں، مدینے کی ہواؤں نے انہیں پالا ہے، اور یہ میں وہاں سے خاص طور پہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن کھجور کھائیں گے نہیں۔ آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے۔ میرا روزہ ہے لیکن یہ کھجوریں تو مدینے کی ہیں اور پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، تبرک ہے، لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے۔ وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہے، یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے، تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے، تو یہ مدینے کا تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا صاحب مدینے والے نے تو منع کیا ہے، تو کھجوریں مدینہ تو رسول کی ہوں یا مکہ المکرمہ کا مائے زمزم ہو، آپ کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے۔ تو جو چیز جائز ہے، مشروع ہے، متبرک ہے، آپ وہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے کہ وقتی طور پہ میرے اوپر ممنوع کر دی گئی ہے، تو جو چیزیں جائز، طیب، طاہر، متبرک ہیں آپ روزے میں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں تو ان کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، غیبت کرنا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، بہتان لگانا تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کر کے اور پھر اس کو آگے پھیلانا یہ روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ کے اندر یہ اعمال کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ کے اندر تو کچھ جائز امور بھی ترک کر دیے جاتے ہیں، اور جو چیزیں روزے سے پہلے بھی ممنوع تھیں تو اس کو ہم کس طرح اختیار کر کے روزے کی حقیقت اور نور پا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے، اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں، جو رکوع زیادہ کرتا ہے، جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے۔ یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے، اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے۔ بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں، اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے۔ فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے، سخت بات بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے، کسی کا نام لے کے نہ کہتے، بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق۔ تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے، باہمی محبت اور الفت کا نام ہے۔ بلکہ حضور نے
اسلام کا کتنا خوبصورت تعارف کروایا. آج دہشت گردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے، وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے. وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی کی اموال نہیں لوٹتا، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا. ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. کسی کے قتل پر کسی کو ابھارا، کوئی بات کی، پورا جملہ بھی نہیں تھا، آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پہ مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اب دیکھیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ. فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا. اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے. تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے. ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو سمجھیں، اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کی ضروریات کو سمجھیں، اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے. تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پہ روزے رکھتا ہے، ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں، اس کے ہمسایوں کے یہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو. تو ہمیں جو صورت دی گئی، اسلام کا جو ہمیں تعارف دیا گیا، اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے، اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے، اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، پیاسوں کو پانی پلانے کا، ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو، نگاہ رکھو، اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غرباء کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن، محبت، عدل، عہد کی پاسداری، وعدوں کی پابندی، سچائی کے دامن کو تھامنا، جو صفات ہیں مسلم کی، وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں چراغاں کر دے.